بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ہم عربی گرامر پڑھے بغیر قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے 3 رنگوں کی مدد سے اور مختلف علامتوں کے ذریعے۔ یہ کتاب ہے معلم القرآن، اس میں 15 سبق ہیں اور ان 15 اسباق کے اندر قرآن کے اندر استعمال ہونے والی مختلف علامتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ 15 اسباق انشاءاللہ 15-20 دن میں ہم انہیں کمپلیٹ کریں گے اور علامتوں کی پہچان حاصل کریں گے۔ ان علامتوں کی پہچان کے بعد مختلف رنگوں کی مدد سے ہم خود سے انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے۔ آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 1، کلمہ۔ کلمہ، اس کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے نکلنے والے ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ہر با معنی، بے معنی لفظ جو اسے کلمہ نہیں کہتے۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف۔ اسم وہ ہے جو کسی شخص، کسی حیوان، کسی چیز یا کسی جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو۔ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کتاب، شاعر، مکہ المکرمہ جگہ کا نام ہے۔ جنت، یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ القلم، قلم یہ ایک چیز کا نام ہے۔ فاسق، یہ صفت ہے کسی کی، بری صفت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس صفت سے محفوظ فرمائیں۔ کافر یہ بھی صفت ہے، کفر کرنے والا۔ ناقۃ، اونٹنی یہ بھی حیوان کا نام ہے۔ بقرۃ، گائے یہ بھی حیوان کا نام ہے۔ مسلمان یہ شخص کا نام ہے، انسان کا نام ہے۔ ذباب، مکھی یہ بھی ایک حیوان کا نام ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے فعل، یہ لکھا ہے فعل۔ آگے اس کی تعریف ہے، جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، کام کے ہونے یا کام کے کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ مثلا نصارہ، اس نے مدد کی۔ آمنہ، وہ ایمان لایا۔ تہدی، تو ہدایت دیتا ہے۔ عبدہ، اس نے عبادت کی۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا۔ یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ قال، اس نے کہا۔ اب اس میں زمانہ بھی ہے، کہتا ہے یا کہے گا۔ ابھی کہتا ہے حال میں یا کہے گا مستقبل میں۔ قال، اس نے کہا ماضی میں۔ صدقہ، اس نے سچ کہا۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے، اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ دے۔ حرف اسم اور فعل کے درمیان ان کو ملانے کا کام دیتا ہے، اور علیحدہ اگر استعمال ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے فی، اب یہ علیحدہ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا معنی ہے میں، اور ان، بے شک، علی، پر، لیے، ان، کے، بے، سے یا ساتھ، من، سے، لا، نہیں، واو، اور، لم، نہیں، الی، طرف یا تک، لن، ہرگز نہیں۔ یہ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوئے ہیں یہ لفظ، تو ان کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ یہ اسم اور فعل کو ملانے کا کام دیتا ہے اور پھر ان کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ آگے دیکھیں اسم کی علامتیں۔ کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اسم، اس اسم کی بنیادی 2 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 الف لام اور نمبر 2 تنوین۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کا نام ہے۔ جس لفظ پر 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں اور 2 پیش ہوں، ان 2 زبروں اور زیروں اور پیشوں کا نام جو ہے وہ تنوین ہے۔ اور یہ 2 بنیادی اسم کی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت ہے الف لام۔ یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے۔ الف لام کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دی کا تصور ہے۔ اسے دی بھی پڑھتے ہیں اور دا بھی پڑھتے ہیں۔ عربی میں اس کا انگلش زبان میں جو دی یا دا کا تصور ہے، عربی میں
اس الف لام کا بھی وہی تصور ہے. جیسے مثالوں میں دیکھیں البابو، البابو دروازہ، اس الف لام کا وہی تصور ہے. جیسے کہتے ہیں نا دی ڈور یا دا ڈور، اس کا معنی بھی دروازہ ہی کریں گے. اسی طرح البابو، البابو دروازہ، یہ الف لام خاص کر دیتا ہے اسم کو. الصراط و راستہ، الکتاب و کتاب، الثمرات و پھل، الزکوٰۃ و زکوٰۃ، الدنیا دنیا، الارض و زمین، الموت و موت، الرسول و رسول، النار و آگ، العذاب و عذاب، البقرۃ و گائے. اور دوسری اسم کی جو علامت ہے وہ تنوین ہے. تنوین ڈبل حرکت، تنوین کو ڈبل حرکت، یہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے. الف لام جو ہے وہ اسم کے شروع میں آتا ہے، اور یہ علامتیں تنوین اسم کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے. الف لام اسم کا خاص ہونا ظاہر کرتے ہیں، اور تنوین اسم کے عام ہونے کو ظاہر کرتی ہے. اور تنوین کا عربی میں بالکل وہی تصور ہے جو انگلش میں اے کا تصور ہے. مثلا برق بجلی، قوم قوم، یہ عام کر دیتی ہے، عام بجلی. جب ہوتا نا البرق تو اس کا مطلب ہوتا خاص بجلی. یہ الف لام نہیں آیا بلکہ آخر میں تنوین آئی ہے تو عام ہو گیا اسم. بجلی، قوم، الثمر، یہ الثمرہ تو ہوتا تو خاص پھل، اور ثمرتن ہے تو پھل، عام پھل. منافق منافق، جنت باغ، سحر جادو، بناء چھت، ماء پانی، رسول رسول، کافر کافرن یا کافرن کافر، سماء آسمان، نور نور. یہاں ضروری نوٹ دیکھ لیں، الف لام اور تنوین جس لفظ پر بھی آئیں وہ یقیناً اسم ہوگا. الف لام اور تنوین یہ علیحدہ علیحدہ آئیں گے. جس لفظ پر الف لام ہو یا جس لفظ پر تنوین ہو وہ یقیناً اسم ہوگا. اور یہ دونوں علامتیں ایک اسم پر ایک ساتھ لانا درست نہیں ہے. مثلا الکتابن کہنا غلط ہے، یا کتابن کہیں یا الکتاب کہیں. الف لام اور تنوین دونوں علامتیں ایک ہی اسم پر نہیں آتی. آگے دیکھیں اسم کی پہچان. شروع میں الف لام اور آخر میں تنوین کے علاوہ وہ لفظ جس کے آخر میں گول تا ہو یا الف تا ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. مثلا لیلۃ، قلیلۃ، آیات، حسنات، ظلمات، حدیقۃ، رحمۃ، السماوات، السیئات، مؤمنات، جنت، کلمۃ، فاسقات. آگے کلمہ کی جو دوسری قسم ہے وہ فعل ہے. فعل کی پہچان. فعل کی پہچان اگر کسی لفظ کے شروع میں یہ 5 علامتیں ہوں، یا، تا، الف، نون اور قد، یا اس کے آخر میں تا پر زبر یا تا پر زیر، تا پر پیش یا تا ساکن، یہ 4 قسم کی تا ہو گئی، اور نون مشدد میں سے کوئی علامت ہو تو وہ عموماً فعل ہوتا ہے. مثلا دیکھیں یعبدو اور تعلم، اعوذ، نخلق، قد افلح، یہ شروع میں قد آ گیا، اور خلقت، کنتی، ظلمت، کسبت، اور لنسألن، یہ نون مشدد آ گیا. یہ سب فعل ہیں، یہ فعل کی علامتیں ہیں. شروع میں یہ 5 علامتیں ہوں، یا، تا، الف، نون، قد، اور یا آخر میں جو ہے یہ تا ہو 4 قسم کی، تا مفتوح، تا مکسور اور تا مضموم، اور تا ساکن اور نون مشدد ہو. یہ فعل کی علامتیں ہیں. اور تیسری قسم جو کلمہ کی تھی حرف. حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامتیں نہیں ہوں گی. جس میں اسم کی علامت ہوگی وہ اسم ہے، فعل کی علامت ہوگی تو وہ فعل ہے. اور اگر کسی لفظ میں اسم اور فعل کی علامتیں نہیں ہیں اور وہ 3 حرفوں سے کم ہے تو وہ حرف ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان علامتوں کی پہچان دے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ وقت نکال کر ان اسباق کو سنیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.